السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جسے سننے کے بعد آپ کا دل اللہ کی ذات پر اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کہانی ہے علی اور مریم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نصیب جو ہے وہ مل کر رہتا ہے، چاہے دنیا رکاوٹ بن جائے، وقت لگ جائے، لیکن اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ علی ایک متوسط گھر کا لڑکا تھا۔ والد صاحب ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ علی پڑھائی میں بہت ذہین تھا، لیکن حالات کی وجہ سے آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ دل کا بہت صاف تھا، 5 وقت کا نمازی، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنے والا۔ اسی محلے میں ایک امیر گھر کی لڑکی رہتی تھی، نام تھا مریم۔ مریم بھی بہت نیک اور باپردہ لڑکی تھی، قرآن کی حافظہ تھی۔ دونوں کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن دل ایک دوسرے کو پسند کر گئے۔ نظر ملی اور دعا میں مانگ لیا۔ علی نے ہمت کر کے اپنی والدہ کو بتایا۔ والدہ نے مریم کے گھر رشتہ بھیجا، لیکن جواب میں انکار آ گیا۔ وجہ صرف ایک ہی تھی، لڑکا غریب ہے۔ علی کے والد نے کہا، بیٹا صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن علی کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ مریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ محنت کرے گا۔ وہ دن رات کام کرنے لگا، صبح جاب اور شام کو ٹیوشن، رات کو آن لائن کام۔ 4 سال گزر گئے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا، لیکن جب بھی مریم کے گھر رشتہ جاتا، انکار ہی ہوتا۔ ابھی ہماری بیٹی کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، کبھی کوئی اور رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ علی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک رات وہ بہت رویا، جائے نماز پر بیٹھ کر کہا، یا اللہ، اگر مریم میرے نصیب میں ہے تو اسے میرا بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، مجھے سکون دے دے۔ ادھر مریم کا حال بھی یہی تھا۔ اس کے لیے کئی امیر گھروں سے رشتے آئے، لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ وجہ پوچھنے پر کہتی، امی مجھے سکون نہیں ملتا۔ اسے علی کی سادگی اور اللہ کا ڈر یاد آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن مریم کے والد کا کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، لاکھوں کا نقصان۔ گھر کے حالات خراب ہو گئے، رشتے آنے بند ہو گئے، امیر لوگوں نے منہ موڑ لیا، اور عین اسی وقت علی کے کاروبار نے ترقی کی۔ اللہ نے اسے عزت دی۔ اس نے 2 دکانیں خرید لیں۔ لوگ عزت دیکھنے لگے۔ 2 سال اور گزرے، یعنی علی اور مریم کو ایک دوسرے کو پسند کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن مریم کے والد خود علی کے گھر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے، بیٹا علی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم نے دولت دیکھی، ایمان نہیں دیکھا۔ اگر آپ ابھی بھی راضی ہیں تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ علی کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ علی نے فوراً ہاں کر دی۔ نکاح کے دن علی نے مریم سے صرف ایک جملہ کہا، دیکھا مریم، نصیب جو ہے وہ مل کر رہتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ اور تھوڑا صبر چاہیے۔ مریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کہا، الحمدللہ، شادی کے بعد اللہ نے ان کے گھر برکتیں دی۔ 1 سال بعد بیٹا ہوا، نام رکھا احمد۔ علی اور مریم آج بھی ہر جمعے کو صدقہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
یا اللہ ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے نصیب میں رکھنا۔ بہنوں بھائیوں، اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے مانگو ضرور، لیکن ضد نہ کرو۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی چیز لیٹ مل رہی ہے تو سمجھو اللہ اسے بہترین بنا رہا ہے۔ نمبر 3، نصیب پر یقین رکھو۔ جو تمہارا رزق ہے، جو تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں۔ تو اپنے نصیب پر راضی ہو جائیے، شکوہ کرنا چھوڑ دیں، شکر کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیے، اور اپنے اس دوست کو شیئر کریں جو اپنے نصیب سے مایوس ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نصیب والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔